محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اس میں ہو خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا، یا رسول اللہ، میں ہر چیز سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہوں، الا نفسی، مگر اپنی جان سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں اس کے نزدیک اپنی جان، مال، اولاد سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی سے تو انسان، پتھر، درخت، شجر، لکڑیاں سب محبت کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ گزرتا تو مکے کے ان پتھروں کو اور درختوں کو میں جانتا ہوں، جہاں سے بھی گزرتے وہ پتھر اور درخت اللہ کے نبی کو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے تھے۔ پتھر اللہ کے نبی کو پہچان رہے ہیں، درخت اللہ کے نبی کو پہچان رہے ہیں، اور اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے ممبر پر ایک عصا پکڑا کرتے تھے۔ ایک انصاریہ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ جب ممبر بنا، اللہ کے نبی اس کے اوپر چڑھنے لگے تو عصا ساتھ میں نہیں لیا۔ سارے صحابہ نے اس آواز کو محسوس کی، وہ عصا کہ جس کو اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے پکڑا کرتے تھے اس کو نہیں لیا، تو اس سے ایسی آواز آنے لگی، سسکنے کی، بلکنے کی، تڑپنے کی، جیسا کہ ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کر روتا ہے۔ اللہ کے نبی اسے ہاتھ میں لیے تو ایسا خاموش ہو گیا جیسا بچے کو اپنی ماں سینے سے لگانے سے بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی محبت، ایک آج بھی اس نام سے، ستون حنانہ کے نام سے، آج بھی محراب کے پاس مسجد نبوی میں ایک ستون موجود ہے۔ ایک پتھر، ایک درخت، ایک لکڑی، اللہ کے نبی سے محبت۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی 100 اونٹ ذبح کیے۔ آخری حج، ایک ہی حج اللہ کے نبی نے زندگی میں کیا، 100 اونٹ، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے، اور بقیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ذبح کرو۔ ہر اونٹ آگے بڑھ کر آتا تھا کہ پہلے یا رسول اللہ مجھے ذبح کرے۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے، ایک جانور اللہ کے نبی کو پہچانے، ایک پتھر اللہ کے نبی کو پہچانے، ایک درخت اللہ کے نبی کو پہچانے، ایک عصا، ایک لکڑی اللہ کے نبی کو پہچانے، لیکن ہم اللہ کے نبی کو نہ پہچانے، اللہ کے نبی سے ہم محبت نہ کریں، تو ہمارے سے بڑا بے وفا کوئی نہیں۔ اللہ کے آج ایک ماں اپنے بچے کے لیے تہجد میں اٹھ کر دعا نہیں کرتی تھی، نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی کی وہ ذات ہے کہ تہجد میں اٹھ کر مصلی گیلا ہو جاتا، داڑھی مبارک تر ہو جاتی، یا ربی امتی امتی کہتے تھے۔ اور آپ دیکھیں، دنیا سے جب گئے تو اللہ کے نبی کی یہی فکر تھی، میری امت کا میرے بعد کیا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ صحابہ کتنے اللہ کے نبی کے، صرف ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا فرمان سنتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں، نبی کا فرمان سنتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں، نبی کا فرمان سنتے ہیں تو اللہ کے نبی سے سچی محبت کریں، صرف دعوے نہ کریں۔ کہ آپ دیکھیں جلسے جلوس 12 ربیع الاول میں نکلتے ہیں، مسجدوں کے باہر تو ہزاروں کی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن جہاں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی ندائیں ہو رہی ہیں، وہاں پر مسجد کے اندر ویرانی ہے۔ یاد رکھیں، جس نبی کا میلاد بنا رہے ہیں، ان نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی۔ نماز دنیا میں اللہ کے نبی گئے تو آخر میں اللہ کے نبی نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔
تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانے۔ یہ ربیع الاول کے اگر سچے عاشق ہیں تو نبی جیسے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ ہو رہا ہے یا نہیں، وہ دیکھیں۔ ہماری پگڑی، ہم سروں پر ٹوپی پگڑیاں رکھے، پگڑی اللہ کے نبی کی سنت، چہرے پر داڑھی رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آنکھوں میں سرما لگائے،